توجہ، بات چل رہی تھی سند کے اوپر کہ دین کے اندر سند ایک حصہ ہے، سند کے بغیر دین کو قبول، حدیث کو قبول نہیں کریں گے۔ عمیر ادھر اب آپ کے سامنے ایک واقعہ آ رہا ہے حدیث کے ذریعے سے۔ ابو عقیل صاحب بحیہ رحمہ اللہ، یہ بہت بڑے محدث راوی ہیں، تو یہ کہتے ہیں میں بیٹھا ہوا تھا قاسم بن عبید اللہ کے پاس، اور نمبر 2 یحییٰ بن سعید قطان کے پاس، دونوں چوٹی کے امام ہیں۔ اللہ نے ان کو حدیث کا بھی امام بنایا تھا، فقہ کا بھی امام تھے، یہ تقوی کے بھی امام تھے یہ۔ اور یحییٰ بن سعید قطان جارحین حدیث میں سے بہت بڑا امام ہے، جرح کرنے والا تھا یہ۔ تو کہتے ہیں دونوں بزرگ بیٹھے ہوئے تھے، لوگ آتے تھے آپ کا متعدد علماء ان سے سوال کرتے، تو یحییٰ بن سعید قطان تو قاسم بن عبید اللہ کی شان کی وجہ سے، مرتکبی کی وجہ سے چپ رہتے تھے کہ بڑا عالم بیٹھا ہوا ہے، یہی جواب دے گا۔ تو قاسم بن عبید اللہ سے جب سوال کرتے تو وہ کہتا ہے کہ لا عالم، میں نہیں جانتا ہوں اس حدیث کو۔ کوئی اور آ کر حدیث پیش کرتا وہ کہتا ہے لا عالم، میں نہیں جانتا ہوں۔ کوئی اور حدیث پیش کرتا وہ کہتا ہے لا علم لی، مجھے کوئی علم نہیں اس کا، نفی کرتا جا رہا ہے۔ کون؟ قاسم بن عبید اللہ نفی کرتا جا رہا ہے۔ اس وقت کہتا ہے میں بیٹھا ہوا تھا تو یحییٰ بن سعید قطان نے کہا، کس نے؟ قاسم بن عبید اللہ کا کہا، قاسم بن عبید اللہ آپ جیسا امام ہو، آپ جیسا امام الہدا ہو، کیا کہا؟ ہدایت کے امام ہیں آپ جیسا امام العلم ہو، علم کا امام، امام رشد آپ جیسا ہو۔ آگے بات، اس سے آگے یہ تو اس کی منصب بتائی، اور آپ جیسا بندہ ہو جو 2 اماموں کا بیٹا ہو۔ کس کا؟ 2 اماموں کا بیٹا ہے۔ چھوڑ دو، 2 ائمہ کرام کے بیٹے ہیں آپ، اور اس حدیث میں اسے ائمہ کرام کی وضاحت ہو گئی ہے، آگے چل کر روایت اس سے ٹکرائی گی۔ 2 امام کون سے؟ کہ قاسم بن عبید اللہ، قاسم بن عبید اللہ بن عبد اللہ بن عمر بن خطاب، کہ آپ قاسم ہیں، والد آپ کا عبید اللہ ہے، دادا آپ کا عبداللہ بن عمر ہے، پردادا عمر بن خطاب ہے آپ کا۔ تو دادا بھی رشد و ہدایت کا امام، پردادا بھی۔ 2 امام اتنے بلند تیری نسل کے اندر ہیں، اللہ نے علم تمہیں دیا تھا۔ دادا بھی اتنا بڑا جبال علم، پردادا بھی اتنا بڑا امام رشد، اور آپ بھی امام رشد، امام العلم ہیں، امام الہدا ہے، اور آپ کے سامنے جب بات آتی ہے کہ جناب یہ بتا کہ اس حدیث کا علم، آپ کہتے ہیں لا علم لی لا عالم۔ آپ جیسے آدمی سے یہ بات کا ہونا بڑا عجیب لگتا ہے کہ آپ سے علم کی بات کی جائے تو لا علم لک ولا مخرج، نہ آپ کے پاس اس کا کوئی علم نہ کوئی مخرج ہے۔ بات سمجھ آ گئی ہے؟ تو آپ کو تو آگے بولنا چاہیے تھا۔ آگے سے امام قاسم بن عبید اللہ نے کہا آپ نے جو مجھے کہہ دیا ہے کہہ دیا ہے، لیکن میں اگر بے تقا بولوں کہ 2 اماموں کی اولاد میں ہو کر میں کہتا ہوں مجھے علم نہیں، اس کو تو برا کہتا ہے، اس سے برا یہ ہے غیر ثقہ راویوں کی روایتیں میں سناتا رہوں۔ نمبر 2 ضعیف روایتوں کے بارے میں بولتا رہوں، ہاں روایت تو ہے لیکن ضعیف ہے، لیکن فلاں ہے فلاں ہے۔
کہتا ہے خدا کا بندہ اس تباہی سے بہتر ہے چپ رہنا، نہ میں سکہ راویوں کے بغیر روایت کروں گا، نہ میں ضعیف اور موضوع اور من گڑت روایتوں کو ترہیب میں فضائل میں پیش کروں گا، اس سے بہتر ہے میرا چپ رہنا۔ ٹھیک ہے، مجھے تو امام الہدا نہ کہ خدا کا بندہ، لیکن میں دین کو برباد نہیں کر سکتا ہوں۔ بات سمجھ آ گئی؟ یہ کمال نہیں کیا اس نے۔ اور ادھر مولوی ہوتا تو چھوڑ دو، سیدھا ہوا تو سیدھا، غلط ہوا تو غلط، جانے دو، دنیا غرق ہوتی تو ہونے دو نا۔ لیکن میں چپ ہو گیا، لوگ کہیں گے اوئے اس کے پاس فتوے کا جواب ہی نہیں ہے، سوال کا جواب ہی نہیں، میری توہین ہو جائے گی۔ ادھر توہین سمجھ کر الٹا سیدھا چھوڑ دیتے ہیں۔ اے صوفیو، بات سمجھ آ گئی ہے؟ ایک بات یہ ہو گئی ہے، معنی سمجھ آ گیا؟ کہتا ہے چپ رہنا بہتر ہے۔ جب یہ بات کی نا، یحییٰ بن سعید قطان بھی بہت بڑا امام تھا، لیکن وہ چپ ہو گیا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے بھائی، تیرے ساتھ بات نہیں ہے۔ لیکن آگے یہی روایت آپ کے سامنے آ رہی ہے کہ قاسم بن عبید اللہ کو کہا کہ آپ جیسے آدمی کے لیے چپ رہنا کہ میں نہیں جانتا اس حدیث کو، میں نہیں جانتا اس حدیث کو، میں نہیں جانتا اس حدیث کو، آپ نفی کرتے جا رہے ہیں۔ یہ آپ کے جیسے امام کے لیے عجیب ہے کہ آپ کے خاندان میں 2 امام تھے۔ ابھی میں نے کہا کون سے امام تھے؟ یہ دونوں دادے پردادے تھے۔ اب دوسری طرف آ جاؤ کہ اس کو 2 اماموں کا بیٹا کہا جاتا تھا۔ 2 امام بیٹے، ایک عمر ہے، ایک ابوبکر صدیق ہے۔ کون ہے؟ نسبت باپ کی طرف سے دیکھا جائے تو یہ اس کا پردادا عمر بن خطاب ہے، وہ بھی رشد و ہدایت کا امام ہے۔ اور ماں کی طرف سے نسبت دیکھو تو اس کا پرنانا ابوبکر صدیق ہے، تو اس وجہ سے وہ بھی رشد و ہدایت کا امام۔ یہی قاسم بن عبید اللہ بن عبداللہ بن عمر بن خطاب ہے نسب کے اعتبار سے۔ لیکن اگر ماں کی طرف سے دیکھا جائے تو قاسم بن ام قاسم بنت قاسم بن محمد بن ابی بکر صدیق، سمجھ آ گئی ہے؟ تو وہ محمد بن ابو بکر جو تھا اس کا بیٹا قاسم تھا، فقہاء 7 میں سے تھا۔ یہ اس قاسم کا پوتا ہے، نواسا ہے۔ بات سمجھ آ گئی ہے؟ تو اس اعتبار سے یہ کیا بنتے تھے؟ ابو بکر صدیق اس کا پرنانا۔ تو کہا پرنانا آپ کا ابو بکر صدیق اور دادا آپ کا عمر بن خطاب، اتنے چوٹی کے لوگ گزرے خاندان میں، آپ اتنے بڑے آدمی ہیں، پھر بھی آپ یہ کہتے ہیں۔ اس نے کہا میرا چپ رہنا بہتر ہے، لیکن غیر سکہ کی روایتیں پیش کر کے قوم کو گمراہ کرنا نقصان ہے۔ سمجھ آ گئی بات اسماعیلہ؟ فلہذا چپ رہنا کیا ہوگا؟ نہیں پتہ تو چپ ہو جاؤ، خدا کا بندہ، ایسے چھوڑی چلے جاؤ، تباہی پھیلا دیں۔ بات سمجھ آ گئی ہے؟ سکہ دین ہے تو پیش کر، سکہ دین ہے تو چھوڑ دو۔ دیکھو عبارت کو، کہتا ہے ابو عقیل صاحب بحیہ کہتے ہیں کنت جالساً عند قاسم بن عبید اللہ کے پاس میں بیٹھا، یحییٰ بن سعید قطان کے پاس۔ فقال یحییٰ نے قاسم کو کہا یا ابا محمد و ابو محمد، بات چیت لوگ آ کر پوچھتے رہنا۔ اس نے کہا یا ابا محمد انہو قبیح، یہ بہت بری بات ہے، اللہ مثل کا آپ جیسے آدمی کے اوپر، قبیح عظیم، بہت بڑی قباحت ہے آپ جیسے آدمی کے اوپر، ان تسأل عن شیء، کہ آپ سے کسی چیز کے بارے میں سوال کیا جائے، من امر ھذا الدین، اس دین کے معاملے میں سے، فلا یوجد عندک منہ علم، تو نہیں پایا جائے آپ کے پاس اس میں سے کوئی علم، ولا فرج، نہ کوئی کشادگی، کوئی حل، یا یوں کہا لا یوجد عندک منہ علم ولا مخرج، فرج نہیں کہا بلکہ آپ کے پاس کوئی علم اور مخرج نہ ہو، کوئی حل نہ ہو۔ فقال له القاسم، قاسم نے آگے سے کہا، قاسم بن عبید اللہ نے کہا واما ذاک، یہ کس وجہ سے کبھی ہے؟ یہ کیسے تم کبھی کہتے ہو میرے جیسے آدمی کے لیے کبھی ہے؟ تو اس نے کہا اس وجہ سے کہتا ہوں لأنک ابنی، لأنک ابن امام ہدا، آپ ہدایت کے 2 اماموں کے بیٹے ہیں۔ ہدایت کے اماموں کی وضاحت آگے ہو گئی ہے۔ نمبر 1 ابن ابی بکر و عمر، ایک کون ہے؟ ابن امام ہدا، ابن تو بیٹا ہے ابو بکر اور عمر کا، تو ماں کی طرف سے ابو بکر کا بیٹا ہے، باپ کی طرف سے
فقال آگے سے راوی کہتا ہے یقول لہ القاسم نے اس کو کہا اقبح من ذالک، اس سے زیادہ قبیح بات یہ ہوگی عند من ان لوگوں کے نزدیک عقل عن اللہ، جو اللہ سے دین کو سمجھ چکے ہیں، ان لوگوں کے نزدیک اس سے بھی بری بات ہے ان اقول بغیر علم، کہ میں بغیر یقینی علم کے بولوں. کیا علم یقینی کے بغیر بولتا رہوں، کچی بچی باتیں کروں، یہ برا ہے، یہ اس سے بھی برا ہے. او آخذ، یا میں دین کو لے لوں ان غیر سکتن، غیر سکہ سے روایتیں لے کر چھوڑنا شروع کروں. کہتے ہیں یہ اس سے بھی برا ہے. خدا کا بندہ، دین مسح ہو جائے گا. تو یہ میرا چپ رہنا تجھے کبھی لگتا ہے، لیکن یہ قباحت اچھی ہے. جھوٹ بولنا ضعیف روایتوں سے، غیر سکہ راویوں سے روایت لینا، اس سے بھی برا ہے. قال فسکت، یحییٰ بن سعید قطان چپ ہو گیا. فما اجابہ، وہ آگے جواب نہ دے سکا. بات سمجھ آ گئی ہے؟ تو ایک مسئلہ حل کر کے بتا دیا کہ سکہ راوی سے روایت کو لو، غیر سکہ سے نہ لو. حل ہو گئی بات؟ جی قاری صاحب. لوگوں نے اس سے سوال کیا ہے عن شیئن، دین کی کسی بات کے حوالے سے، لم یکن عندہ فیہ علم، اس کے پاس اس کا قطعی علم، قطعی حدیث نہیں تھی. فقال لہو، یحییٰ بن سعید قطان نے کہا اس کو، واللہ نینی لعوزم، خدا کی قسم میں اس کو بہت بڑا سمجھ گیا ہوں، ان یکون مثلک، کہ آپ جیسا آدمی ہو. نمبر 2، وانت ابن امام الہدا، کہ آپ ہدایت کے 2 اماموں کے بیٹے ہیں، یعنی عمر وابن عمر. کون کون؟ اب پہلے کیا کہا تھا؟ ابو بکر، اور وہ بات بھی ٹھیک ہے، وہ ماں کی نسبت اور باپ کی نسبت تھی، اور یہ باپ کی نسبت میں دادا بھی امام اور پردادا بھی امام. تو آپ اتنے 2 بڑے اماموں کی اولاد میں سے ہیں. تو سلو عن امرن، آپ سے کسی معاملے کا سوال کیا جاتا ہے، لیس عندک فیہ علم، آپ کے پاس اس کا کوئی علم نہیں آتا ہے. یہ عجیب بات ہے. فقال، آگے سے اس نے کہہ دیا، آدم من ذالک، اس سے بھی بڑا گناہ یہ ہے، واللہ، خدا کی قسم، عند اللہ، اللہ کے ہاں، وعند من عقل، ان لوگوں کے ہاں جن کو اللہ نے سمجھ دی ہے دین کی اللہ سے، ان اقول بغیر علم، کہ میں بولوں، او اخبر عن غیر سکتن، یا یہ اس سے بھی بڑی بات ہے. قال، راوی کہتا ہے، وشہدہما، اور ان دونوں کے پاس موجود تھا ابو عقیل یحییٰ بن متوکل، حین قالا ذالک، جب وہ یہ بات کہہ رہے تھے. تو ابھی اوپر روایت میں ابو عقیل تھا، کنیت تھی. صاحب بہیہ اس کا لقب پڑا، وہ موجود تھا، نام معلوم نہیں تھا. امام مسلم نے آگے روایت لا کر 3 باتیں حل کر دیں. کتنی؟ صاحب بہیہ کا جو لقب صاحب بہیہ تھا، یہ عائشہ صدیقہ نے اس کو بہیہ کہا، اس کے بعد بہیہ ہی چل پڑا. تو اب یہ بتا دیا یہ یحییٰ بن متوکل ہے. سند میں کلام ہونا چاہتا تھا، مجہول راوی لے آئے ہیں. امام مسلم نے اس کی جہالت ختم کر کے رکھ دی. سمجھ آ گئی؟ نمبر 2، قاسم بن عبید اللہ کے ہدایت کے کون کون سے اماموں کا؟ پہلی روایت میں تھا دادے کی طرف سے 2 امام، اب اس نانے اور دادے کی طرف سے یہاں کیا کہہ دیا ہے؟ دونوں دادے کے پردادے کے اعتبار سے بھی ہدایت کا امام تھا. یہ بات بھی حل کر دی ہے. جی دن ٹھیک ہے، سب دن. جی توجہ، ایک اور بات کہہ دی ہے مولوی صاحب، سند کے اوپر امام مسلم آخری کلام پہ چلا گیا ہے. آپ کے سامنے محمد بن سیرین کے قول پیش کر دیے کہ سند دین کا حصہ ہے. عبداللہ بن مبارک کی بات کی ہے کہ ان الاسناد من الدین ولو لم یکن الاسناد لقال من شاء ما شاء. سمجھ آ گئی بات؟ عبداللہ بن مبارک ابو زناد کے قول پیش کیے ہیں، اور ابھی آپ کے سامنے قاسم بن عبید اللہ کے قول پیش کر دیے ہیں، یحییٰ بن سعید قطان کے قول پیش کر دیے ہیں. اب امام مسلم رحمہ اللہ 5 اماموں کے اکٹھا قول فتویٰ لاتا ہے. کس کا؟ 5 کا. چوٹی کے محدثین اور فقہاء کرام کا قول لاتا ہے کہ ان سب نے کہا ہے کہ سند کے ساتھ حدیث لی جائے گی، سند بھی سکہ سے پیش کی جائے گی، غیر سکہ سے نہیں پیش کی جائے گی. اور اگر غیر سکہ کوئی ہے تو برملا کہو کہ یہ محدث صاحب ہے، لیکن غیر سکہ اس کا اعتبار نہیں ہے. کیا کہہ دو؟ غیر سکہ ہے، کوئی بات نہیں ہے. کوئی کہے گا اوے مولوی کو، اتنے بڑے عالم کو تم رونتے ہو. عالم کو نہیں رونتے ہیں، ہم نے حقیقت حال بتائی ہے کہ عالم حدیث کے معیار پر نہیں اترا ہے. اس کا تقوی اپنی جگہ، اس کا صوفی پن
اس کی پرہیزگاری، اس کی تہجد گزاری اپنی جگہ ہے، لیکن حدیث کے دائرے معیار کا نہیں ہے۔ یہ برملا کہو تاکہ دین مسح نہ ہو جائے اور دین خلط ملط نہ ہو جائے۔ دین کی حفاظت کے لیے ہمیں حقیقت حال سے روگردانی نہیں کرنی چاہیے۔ اب ان 5 علماء کے فتوے دیتا ہے، دیکھ کہتا ہے امام مسلم کہتا ہے میرے استاد عمرو بن علی نے مجھے بتایا، ابو حفص نے، وہ کہتا ہے یحییٰ بن سعید سے میں نے سنا ہے۔ ایک کہتا ہے قال یحییٰ بن سعید کہتا ہے سألت سفیان الثوری، میں نے سفیان ثوری سے پوچھا، امام شعبہ سے پوچھا، امام مالک سے پوچھا، سفیان بن عیینہ سے پوچھا، کس کے بارے میں؟ عن الرجل، ایسے بندے کے بارے میں لا یکون ثبتاً، جو ثبت فی الحدیث نہیں ہے، حدیث میں پکا نہیں ہے، کچا ہے، حدیث کے اصولوں پر پورا نہیں اترتا ہے، تو لیکن ہے صوفی نیک بزرگ۔ فیاتینی، کہ میرے پاس لوگ آتے ہیں، الرجل، کوئی بندہ آتا ہے، فیسألنی عنہ، وہ آ کر اس بندے کے بارے میں مجھ سے پوچھا فلانا مولوی صاحب، فلانا واعظ صاحب، فلانا خطیب صاحب یہ کیسا ہے؟ تو وہ تو ثبت فی الحدیث نہیں ہے، تو میں آگے لوگوں کو کیا بتا دیا کروں اس کا؟ میں نے پوچھا، قالوا ان پانچوں نے کہا اخبر عنہ، اس واعظ صاحب کے بارے میں، اس صوفی صاحب کے بارے میں بتا دو، انہ لیس بثبتن، یہ حدیث کے معیار کا ثابت اور ثقہ راوی نہیں ہے، برملا کہہ دو تاکہ دین کی حفاظت ہو جائے۔ تو گویا کہ راویوں کے اوپر جرح کرنا ائمہ کرام کا ایک متفقہ علیہ مسئلہ ہے کہ راوی پر جرح کرو تاکہ حدیث محفوظ ہو جائے، اور راوی غیر ثقہ سے لوگوں کو روایتیں لینے میں احتیاط ہو جائے، دین محتاط ہو جائے۔ بات سمجھ آ گئی ہے؟ یہ امام مسلم نے آخری بات کہہ دی ہے۔ اسی سے امام مسلم موضوع بدلنے لگا، کیا کرنے لگا؟ موضوع اب بدل کر جائے گا۔ اب موضوع بدلتا ہے، ابھی آپ کے سامنے آخری روایت آ گئی ہے کہ اگر بندہ واعظ اچھا ہے، صوفی اعلیٰ درجے کا ہے، تہجد گزار اعلیٰ درجے کا ہے، خطیب اعلیٰ درجے کا ہے، نیک بہت اچھا ہے، لیکن حدیث کی سند کے معیار میں پورا نہیں اترتا ہے، تو بتاؤ، اس کو بتا دینا چاہیے کہ جناب یہ حدیث کے معیار کا نہیں ہے، یہ بتانا چاہیے کہ اس کے اندر یہ کمزوری ہے، یہ کمزوری ہے، فلہذا حدیث کے معیار کا نہیں ہے، بتانا چاہیے۔ یہ تو علماء کی غیبت ہو جائے گی۔ کیا ہو جائے گی؟ اب یہ اس کے اوپر غیبت کے موضوع پہ جانا چاہتا ہے کہ علماء کی جرح کرتے ہوں۔ امام مسلم رحمہ اللہ خود بھی کہتے تھے کہ مجھے لوگ کہتے ہیں خدا کا بندہ، خوف خدا کر، کہ لوگ عوام کی غیبتیں کرتے ہیں تو وہ تو گناہ، آپ علماء کی غیبتیں شروع کر دیتے ہیں۔ اور بات سمجھ آ گئی ہے؟ امام مسلم آگے امام احمد بن حنبل کی بات کو پیش کرتا ہے، کہتا ہے امام احمد بن حنبل سے کسی نے یہی بات کی ہے کہ یا عبد اللہ، او اللہ کے بندے، اخش اللہ، اللہ سے ڈر، واتق اللہ، اللہ سے ڈر، لا تغتب العلماء، علماء کی غیبت نہ کر۔ آپ تو علماء کی گرفت کرتے جا رہے ہیں، فلانا عالم اس درجے کا نہیں، چھوڑو، فلانا اس کا نہیں ہے، فلانا نہیں ہے، یہ واعظ ہے اس کو چھوڑو، یہ صوفی ہے اس کو چھوڑو۔ تو آپ کیا کرتے ہیں؟ اتنی تباہی مچاتے ہیں، علماء کی غیبت کرتے ہیں۔ آگے سے احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے فرمایا خدا کی قسم ما اغتبت، تو خدا کی قسم میں غیبت نہیں کر رہا ہوں کسی عالم کی، ولیکن حفظت دین محمدی، میں محمد کے دین کی حفاظت کر رہا ہوں۔ کہ یہ غیبت نہیں ہے، یہ تو میں دین کی حفاظت کر رہا ہوں۔ اگر میں ڈیرا چھوڑ دوں تو یہی صوفی میرے محمد کے دین کو خراب کر دیں گے، یہی صوفی تباہی مچا دیں گے۔ تو میں نے یہ نہیں دیکھنے کہ یہ علماء کی غیبت ہو گئی ہے، بظاہر غیبت تو میں نظر آئے گی، لیکن غیبت کے انداز میں میرے محمد کا دین محفوظ ہو جائے گا، میں نے دین محفوظ کرنے ہیں۔ سمجھ آ گئی ہے؟ اسی لیے اس قسم کے اقوال احمد بن حنبل سے نہیں، علی بن مدینی سے بھی ہیں، اور علی بن مدینی کہتا تھا، امام بخاری کا استاد ہے، کہنے لگا واللہ، خدا کی قسم، خود علی بن مدینی کہتا تھا کہ اتکلم علی الناس، کہ ہم ایسے ایسے لوگوں پر کلام اور جرح کر کے جاتے ہیں کہ انہم بنونی فی الجنت،
کہ انہوں نے اپنے ٹھکانے جنت میں بنا لیے ہیں، ہم سے بہت پہلے جنت میں ان کے ٹھکانے بنے ہوئے ہیں۔ کیوں ٹھکانے بنے ہیں؟ کہ علم میں اچھے، تقوی میں اچھے، نیک اعمال میں اچھے، اخلاق میں اچھے ہیں۔ نیکی کے اعتبار سے انہوں نے اپنے ٹھکانے جنت میں بنائے ہوئے، ان کی نیکی کے اوپر میں بات نہیں کرتا ہوں، لیکن جب حدیث کے میدان میں آتے ہیں ہم ان کے اوپر وہ جرح کرتے ہیں اور بے غبار جرح کر کے ان کو حدیث کے میدان سے پار کر دیتے ہیں۔ کہتے ہیں خدا کی قسم آپ ایسے ایسے لوگوں کے اوپر کلام کرتے ہیں جنہوں نے، آگے روایت میں کہتا ہے قد بنوا فی الجنت قبل مئات، 100 سال پہلے ٹھکانے اپنی جنت میں لگا چکے ہیں وہ، لیکن آج ہم ان کے اوپر جرح کر کے جاتے ہیں تاکہ دین محفوظ ہو جائے۔ اور وہ کون لوگ تھے؟ صوفی۔ وہ کون تھے؟ وائز، خطیب صاحب۔ سمجھ آ گئی ہے؟ صوفی زیادہ غلطی کر کے جاتے۔ صوفی اصل میں خود بیچارہ نیک ہوتا ہے نا، یہ ہر ایک کو نیک سمجھ کے اس کی روایت کو لے لیتا ہے۔ اور آگے آنے والا امام مسلم کہتا ہے کہ صوفیوں نے جھوٹ جان بوجھ کر حدیث میں نہیں بولا، یہ اپنے اوپر قیاس کرتے ہیں تو ان کے منہ سے جھوٹ جاری ہو جاتا ہے۔ یہ کہتے ہیں جس طرح میں سچا، یہ مجھے بتانے والا بھی سچا، آگے نقل کر دیتے ہیں۔ وہ یہ جھوٹ کی نقل ان کی یجری الکذب علی لسانہم، ان کی زبانوں میں جھوٹ چلا جاتا ہے، یہ عمدن جھوٹ نہیں بولتے تھے۔ میری بات سمجھ آ گئی ہے؟ تو کہتا ہے یہ صوفیوں کے اس وجہ سے ہم دین میں حدیث کے باب میں ان کو نہیں لیں گے۔ بات سمجھ آ گئی ہے؟ اور کوئی کہے گا علماء کی غیبت کرتے تو ہم علماء کی غیبت نہیں کرتے، ہم کیا کر رہے ہیں؟ دین کی حفاظت کرتے ہیں۔ نمبر 2، ہم غیبت نہیں کر رہے ہیں، ہم کشف حقیقت کر رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں؟ کشف حقیقت کر رہے ہیں۔ اور یہ ہمیں قرآن نے کہا ہے فتبینوا، کیا کرو؟ ان جاءکم فاسق بنبأ، یہ فتبینوا پہ ہم عمل کر رہے ہیں کہ کچا بندہ آ جائے تو تحقیق کرو کیسا ہے یہ، اور ہم تحقیق کرتے ہیں۔ اور اس تحقیق کو جب قوم کو بتاتے ہیں، قوم کہتے ہیں تم نے غیبت کر لی ہے۔ غیبت کیسے کی؟ ہم نے قرآن پر عمل کیا ہے۔ بات سمجھ آ گئی ہے؟ اس لیے امام مسلم آگے غیبت کے حوالے سے بات کر کے جائے گا، اور مزید بات کرتے ہوئے کہتا ہے صوفی کو سند میں برداشت، وائز کو برداشت، کیونکہ وائز اور صوفی فضائل میں اور ترغیب میں، ترہیب میں ضعیف روایتوں کا سہارا لیتا رہتا ہے، اور وائز اپنی تقریر کو اچھا بنانے کے لیے ادھر ادھر سے رتب و یابس جمع کر لیتا ہے۔ فلہذا ہم اس کے رتب و یابس کا اعتبار نہیں کریں گے، ہم نے دین کو محفوظ رکھنے ہیں، دو قوم کو دین محفوظ دینا ہے۔ دیکھ اب بات کرے گا۔ میری بات سمجھ آ گئی ہے؟ اب کس پہ کلام کر کے جائے گا؟ اب جرح اور تعدیل چل گئی اس کی۔ کیا کرے گا؟ محدثین پر اب جرح کر کے جائے گا، صوفیوں پر جرح کر کے جائے گا، اور غیبت ہوگی، اور کہتا ہے غیبت کا جواب دے دیا کہ یہ غیبت نہیں، یہ دین کی حفاظت ہے، یہ غیبت نہیں، یہ کشف حقیقت ہے۔ فتبینوا کے اوپر ہم عمل کر کے جا رہے ہیں۔ سمجھ آ گئی بات؟ دیکھ جی سب اب مجروحین کا بھی ذکر آئے گا، جارح کا بھی ذکر آئے گا۔ کس کا؟ مجروح جان گئے نا جس کے اوپر، اور جرح کرنے والا بھی بتانا ہوگا۔ کیا کہا میں نے؟ اب ایک بات سنو پھر۔ پہلی بات یہ ہو گئی ہے کہ محدثین پر جرح کرنی جائز ہے۔ کس کی وجہ سے؟ دین کی حفاظت کے لیے۔ اگر دین کی حفاظت نہیں تو علماء کی غیبت نہ کرو، علماء پر طعن و تشنیع نہ کرو۔ جہاں دین کی حفاظت کا مسئلہ آئے گا ہم جرح کریں گے۔ بات سمجھ آ گئی ہے؟ تو جرح جائز ہوئی ہے۔ نمبر 2، جرح کرنے والا خود سکہ ہو، خود مقتدا ہو۔ میری بات سمجھ؟ جرح کرنے والا مقتدا ہو، اور وہ مقتدا اگر جرح کرے گا اس کی جرح قابل قبول ہے۔ ہر آدمی کی جرح قابل قبول نہیں ہے۔ میری بات سمجھ آئی ہے؟ اب اس ضابطے کی وجہ سے سمجھنا کہ سکہ ہو، عادل ہو جرح کرنے والا، اور مقتدا ہو جس کی اقتدا کی جائے تقوی میں، علم میں، عمل میں، ہم اس کی جرح قبول کریں گے۔ ہر نتو خیرے کی، اگر ہر نتو خیرے کی ہم جرح کو قبول کریں
تو یہ جرا تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ہوئی ہے. کس پر نہیں ہوئی جرا؟ لوگوں نے مجنون نہیں کہا، پاگل نہیں کہا، شاعر نہیں کہا، جادوگر نہیں کہا. یہ جرا تو ہوئی ہے، لیکن ہم اس جرا کو نہیں مانتے ہیں. جرا کرنے والے سکہ عادل نہیں تھے، مقتدا نہیں تھے، فاسق فاجر تھے. کون تھے؟ فلہذا فاسق فاجر آ کر جرا کرے گا، ہم اس جرا کو نہیں مانتے ہیں. اور کہہ دے فلانا مجروح ہو گیا جی، اس کے اوپر جرا ہوئی تھی. یہ جرا سے دنیا میں کوئی بھی پاک نہیں ہے، فلہذا ہم اس جرا کو نہیں مانتے ہیں. میری بات سمجھ آ گئی ہے؟ پھر اسی طرح اگلی بات آئے گی. تو میں نے کہا جرا کرنے والا سکہ ہو، معدل ہو، اس کی عدالت مانی گئی ہو، اس کا علم اور تقوی مانا گیا ہو، امام مقتدا ہو، تب ہم اس کی جرا مانیں گے. اور اب اسی وجہ سے میں نے کہا بہت سارے لوگ کہیں گے کتابوں میں کہتے ہیں امام ابو حنیفہ پر جرا ہوئی ہے. امام ابو حنیفہ پر جرا ہوئی ہے، جرا کرنے والے کو بتا ہمیں. ہم تولیں گے جرا کرنے والا کوئی جرا کے قابل بھی ہے یا نہیں ہے. بات سمجھ آئیے؟ 14ویں صدی کا نکھٹو آ کر کھڑا ہو کر جرا کرے امام صاحب پر، ہم اس کی جرا نہیں مان سکتے ہیں. ہم اثبت کی جرا مانیں گے، عادل کی مانیں گے، معدل کی مانیں گے، مقتدا کی جرا مانتے ہیں. اس جرا سے تو امام شافعی بھی نہیں بچا ہے، اس جرا سے تو امام ابو حنیفہ بھی، امام بخاری، امام مسلم بھی نہیں بچتے ہیں. یہ جرا تو کافر اور رشد و ہدایت کے اماموں پر کرتے رہتے ہیں. نہیں سمجھ آئی بات؟ فلہذا ان جارحین کا اعتبار اس جرا سے کوئی نہیں بچا ہے. جو ہدایت کے اصول لے کر آتا ہے اس کے اوپر انگلیاں اٹھتی ہیں، لوگ اس کو متون کرتے رہتے ہیں. انبیاء کو کیا ہے، صحابہ کو کیا ہے، نیچے والے اماموں کو کیا، فلہذا ہم یہ جرا نہیں مانیں گے. میری بات سمجھ آئی ہے؟ تو جرا کس کی مانیں گے؟ اثبت سکہ آدمی کوئی جرا کر کے جائے اور معقول جرا کر کے جائے تو ہم بات مانیں گے. اور جرا کی وجہ بھی بتائے کہ اس میں جرا کرتے ہو کس وجہ سے کرتے ہو. جارح کا پتہ ہو، نمبر 2 جارح عادل ہو، سکہ ہو، متقی ہو، مقتدا ہو. نمبر 2 وجہ جرا بھی بتا. کیا بتا؟ جرا کی وجہ بتا. کوئی واقعتاً اس کے اندر غلطی ہے وہ بتا کر جاؤ. ایسے کہہ دے یہ جادوگر ہے، تو کہاں جادو کیا ہے؟ یہ پاگل ہے، یہ شاعر ہے. کب شعر بولے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ یہ فضول جرے ہیں، ہم ان جروں کو نہیں مانتے ہیں. امام حنیفہ یہ کر گیا تھا، کیا کر گیا تھا تو بتاؤ تو صحیح، دین کے خلاف کیا کام کیا ہے؟ کوئی جرا نہیں ہوگی. بات سمجھ آ گئی ہے؟ ہاں وہ زیادہ بعض ہمارے صوفیوں نے مار دیا، غلو تو کیا ہے، غلو تو کرتے ہیں یہ بھی کہ 40 سال تک اس نے ایک وضو کے ساتھ صبح کی نماز پڑھائی عشاء کے ساتھ. تمہیں اس غلو کی کیا ضرورت تھی یار؟ اب وہ جرا کرنے لگ گئے ہیں کہ امام صاحب نے شادی کیوں نہیں کی تھی یا نہیں کی تھی. جرا شروع ہو گئی ہے، فضولیات. ہمارے بھی ساتھیوں نے یہ بھی نہیں سمجھ آئی بات. تو خدا کا بندہ یہ فضول باتیں تھیں. تو خیر ایسی جرا کا اعتبار نہیں، جرا معقول ہوگی تو بار ہوگی. بات سمجھ آ گئی ہے؟ اگلی بات، تیسری بات، جرا کے اندر تعدد شرط ہے یا نہیں؟ کہتا ہے کوئی شرط نہیں ہے. ایک جارح بھی سکہ آ کر جرا کر دے ہم اس کی جرا کو قبول کریں گے. کیا کہا؟ ایک سکہ عادل آ کر جرا کر دے فلانا راوی یہ غلطی کر گیا، وہ فلاں فرقے سے تھا، فلاں فرقے کے لیے حدیثیں گھڑتا تھا، فلاں حکمرانوں کی چاپلوسی کرتا تھا، اپنی پارٹی کی تائید میں حدیثیں لاتا تھا. اگر جرا ثابت ہو جائے ایک آدمی سے بھی ہم اس کی جرا کو مان کر راوی کو مسترد کریں گے. یہ نہیں کہیں گے جی جارے کے لیے 2 آدمی چاہیے گواہ، 3 چاہیے، 4 چاہیے. نہیں، وہ عدالتی فیصلوں کے لیے 2 گواہ چاہیے اور بے حیائی اور زناکاری کے لیے 4 گواہ چاہیے. حدیث کی جرا کے لیے ایک راوی مثبت بھی کافی ہوگا. بات سمجھ آ گئی؟ اس کی جرا کو ہم تعدد جرا ضروری نہیں ہے، کہیں ہوگی کہیں نہیں ہوگی. زیادہ نے کر دی تو زیادہ اچھا ہو گیا، نہیں ہو تو ایک جاری بھی ہمیں ملے گا تو ہم مان لیں گے. میری بات سمجھ آئیے؟ لیکن جرا واضح ہو. اب اس کے اوپر جرا کرتے ہوئے جا رہے ہیں. مجروح راوی پہلا آیا ہے شہر بن حوشب. کون آیا؟ نظر آیا ہے؟ نہیں نظر آیا صوفی تجھے؟ کون آیا ہے؟ یہ مجروح ہے. لیکن عجیب بات یہ ہے یہ مجروح راوی ہے لیکن امام ترمذی نے اس کی روایتیں لائی ہیں. ہے مجروح، امام مسلم جرا کر کے جا رہا ہے.
اور ابن ماجہ نے بھی اس کی روایتیں نہیں ہیں. بات سمجھ آئیے. امام مسلم اس پر جرح کر رہا ہے. دیکھ کہتا ہے امام مسلم جرح کر کے مجروحین راویوں کی جرح کرتا ہے. کہتا ہے کہ حدثنا عبید اللہ بن سعید سے میں نے سنا، وہ کہتا قال سمعت نظر، میں نے امام نظر رحمہ اللہ سے سنا، وہ کہتا ہے سئل ابن عون، ابن عون سے پوچھا گیا تھا. کس سے؟ محمد بن عون سے پوچھا. عن حدیث لشہر ابن حوشب، کس کی حدیثوں کے بارے میں؟ کہ شہر ابن حوشب بڑی حدیثیں سناتا ہے، بڑا محدث بن کر پھرتا رہتا ہے، طلباء بڑے آتے ہیں اس کے پاس اور چھوڑتا رہتا ہے. کیا خیال ہے اس کے بارے میں؟ وَهُوَ قَائِمٌ عَلَىٰ أُسْقُفَةِ الْبَابِ، اور ابن عون کھڑا تھا اس وقت دروازے کی چوکھٹ پر. کیا کہاں کھڑا تھا؟ گویا استاد پڑھا کرنا نکل رہا تھا، دروازے کی چوکھٹ پر طالب علموں نے پوچھا یہ شہر ابن حوشب کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو استاد نے چوکھٹ پر کھڑے کھڑے کہا ان شہرا نزکوہ، ان شہرا نزکوہ، کہ بے شک شہر وہ محدث ہے، نزکوہ محدثین نے اس کو نیزے مارے ہوئے ہیں. کس کے؟ جرح کے. فلہذا یہ مجروح ہے. مختصر بات دروازے کے اوپر ابن عون کہہ کر چلا گیا ہے. کہتے چھوڑو بابا اس کو. بات سمجھ آ گئی ہے. اب آگے قال ابو الحسین مسلم بن حجاج قشیری کہتا ہے. مسلم بن حجاج کا نام سنا ہے آپ نے؟ کون ہے؟ چلو کدو کہیں گا، تو نے سنا ہے؟ کون ہے؟ ہاں خدا کا بندہ، یہ کوئی شرم کی بات میں کسی لڑکی کے بارے میں تو نہیں پوچھتا ہوں، چپ چپ ہو رہا ہے. کھل کر بات کرو. نہیں پتا تو نہیں پتا. کہتے جیسے عورت کا نام لیتے لیتے آدمی کو بڑا تردد ہوتا ہے. امام مسلم بن حجاج کو نام سنا ہے؟ چلو بیکار کدو، خود امام مسلم ہے نا. ابو الحسین مسلم بن حجاج قشیری کون ہے؟ ایک کدو. امام مسلم اپنے استاد کو استاد سے بات نقل کر کے آگے شرح خود کر رہا ہے اور کہتا ہے قال ابو الحسین مسلم بن حجاج القشیری. کہتا ہے کون؟ امام مسلم. کہتا ہے میں کہتا ہوں قال ابو، اس لیے وضاحت کی ہے کہ یہ آگے راوی میرا جملہ ہے، میں تو تمہیں راویوں اپنے استادوں کی بات سناتا ہوں. ایسا دیانتدار ہے اپنی تفسیر کرنے لگتا ہے امام مسلم یا یعنی کہہ کے جائے گا یا ہوا کہہ کے جائے گا. امام بخاری ہوا کہہ کے تفسیر کرے گا، امام مسلم عموماً یعنی کہہ کر جائے گا. کہتا ہے یہ میرا جملہ ہے، میرے استاد کا نہیں، بددیانتی نہ ہو جائے. سمجھ آ گئی ہے؟ اور یا وضاحت کر کے جائے گا قال ابو الحسین ابو مسلم بن حجاج. مسلم بن حجاج بول رہا ہے، لوگوں اوپر والا امام نہیں ہے، میں چھوٹا بول رہا ہوں. اتنی دیانتداری کا ثبوت دے کر یہ جاتے ہیں. سمجھ آ گئی ہے؟ تو کہتا ہے کیا مطلب ہے کہ ان شہرا نازکوہ، ان شہرا نازکوہ یقول، کہ استاد نے یہ کہا اخذتہ السنۃ الناس، لو محدثین کی زبانوں نے اس کی پکڑ کی ہے. وتکلموا فیہ، اور اس کی ذات کے حوالے سے کلام کیا. یہ مجروح راوی متکلم فی راوی بن چکا ہے. فلہذا متکلم فی کی روایت کا اعتبار نہیں ہوگا. میری بات سمجھ آ گئی؟ آگے دیکھ، آگے اسی کے اوپر بات آ رہی ہے. جی قاری صاحب، جاج بن شاعر کیا یہ قول اور بھی پیش کیا. امام مسلم نے کہا حدثنا شبابہ نے بھی مجھے کہا، قال شعبہ، امام شعبہ نے بھی کلام کیا. امام شعبہ کہتا وقد لقیت شہرا، میں شہر بن حوشب کو ملا تھا. فلم اعتد بہ، میں نے حدیث کے میدان میں اس پہ اعتماد ہی نہیں کیا. کون جرح کر گیا؟ امام شعبہ. کون؟ امام شعبہ چوٹی کا امام محدثین میں. وہ کہتا ہے میں شہر بن حوشب کو ملنے گیا کہ یہ سنو اس کی حدیثیں کیا ہیں. میں کلاس میں جا کر بیٹھ گیا. جب اس کی چھوڑو ادھر ادھر کی حدیثیں میں نے سنی، میں نے کہا یہ حدیث کا معتبر آدمی نہیں، یہ چھوڑو جاؤ. ولم اعتد بہ، میں نے اس کو اس قابل ہی شمار نہیں کیا ہے. محدثین میں اس کو شمار ہی نہیں کرتا ہوں. حالانکہ بہت بڑا صوفی ہے شہر بن حوشب، نیک عالم ہے، متقی ہے، تہجد گزار ہے، محدث ہے، لیکن حدیث غیر ثقہ سے لے لینے کی وجہ سے خراب ہو گیا. بات سمجھ آ گئی ہے؟ غیر ثقہ سے لینے کی وجہ سے. تو مولوی صاحبہ مجروح ایک شہر ابن حوشب گزرا، اور جارح کتنے گزر گئے؟ امام شعبہ اور ابن عون دو جارح گزر گئے ہیں.
آگے جارح اور مجروح کا چلتا ہوا جائے گا۔ امام مسلم